السلام علیکم ناظرین، آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے پرنس کریم آغا خان کی۔ جنرل ضیاء الحق نے ذاتی طور سے پرنس کریم آغا خان سے معافی کیوں مانگی تھی؟ میاں نواز شریف نے 1992 میں جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا تو ریڈ کارپیٹ استقبال آغا خان کا کیوں کیا تھا؟ پرنس کریم آغا خان اسماعیلی برادری کے 49ویں مذہبی پیشوا اور امام تھے۔ ان کی شخصیت سے وابستہ بہت سی کہانیاں اور افسانے موجود ہیں۔ گھوڑوں اور ریس سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا، یہ انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ان کے دادا کا بھی یہی شوق تھا اور ان کے والد کا بھی شوق تھا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی اور اس سے پہلے ان کے باپ نے ایک اداکارہ سے شادی کی تھی۔ پرنس کریم آغا خان کی شخصیت پوری دنیا میں بہت ڈسکس ہوتی رہی ہے اور دنیا بھر میں ان کے دوست موجود ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی جنگ میں بھی اپنا ایک کردار ادا کیا اور دنیا کے بہت سارے ترقیاتی منصوبے بھی ان سے منسوب ہیں۔ نیٹ ورک جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے اربوں روپے کے منصوبے مختلف ممالک میں جاری ہیں۔ ان تمام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ خبر کہ پرنس کریم آغا خان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے 57 سالہ رحیم کو آغا خانی اسماعیلی برادری کا 50واں امام مقرر کیا گیا ہے۔ وہ آغا خان کی زندگی ہی میں بہت سارے ترقیاتی منصوبوں اور ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے۔ اب آتے ہیں پرنس کریم آغا خان کی طرف۔ ان کے افسانوی کارناموں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے دریائے چترال سے پانی کی سرنگ بچھا کر بونیر تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن مستند ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہ بات حقیقت سے زیادہ افسانوی لگتی ہے۔ ان کے گھوڑے شیرگر کے اغوا کا واقعہ سنسنی خیز بھی تھا، لیکن اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا واقعی افغان طالبان نے آغا خان کے قتل کی جعلی ویڈیو بنائی تھی؟ کیا آغا خان اسماعیلی مشنری خدمات کے بانی ہیں؟ انسانی خدمت کی آڑ میں وسائل جمع کر کر اپنے عقیدے کی ترویج اور اپنے ہی لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ ان کا ہمیشہ سے موٹو رہا ہے۔ آغا خان کا افغانستان کی جنگ میں کیا رول رہا اور انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب افغانستان کی جنگ ختم ہو رہی تھی تو آغا خانیوں کو افغانستان سے ٹرینوں میں بھر بھر کر کراچی کیوں لایا گیا اور کراچی کے اپنے مراکز میں ان کو رکھ کر ان کی تعلیم اور کھانے پینے اور روزگار کا بندوبست کیوں کیا گیا؟ جہاد افغانستان میں لڑنے والے طالبان کے بچے اب بھی کچرا کنڈیوں سے کچرا چن چن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آغا خان اسماعیل افغانستان میں بہت اچھے مواقع حاصل کر سکے ہیں۔ ہارورڈ کے زمانے میں شہزادہ شاہ کریم الحسینی ایک لاپرواہ فٹ بال اور اسکائیکنگ کا دیوانہ طالب علم تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ یہ 1957 کا سال تھا جب اپنے دادا کی موت کے بعد نوجوان شہزادہ کریم کو غیر متوقع طور پر دنیا کے تمام اسماعیلی مسلمانوں کا حکمراں اور مذہبی رہنما منتخب کیا گیا۔ دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی۔ کراچی میں ان کی رسم تخت نشینی 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی، جس میں اس وقت کے صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے علاوہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ مرید بھی شامل تھے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنے اقتدار کے اگلے 60 برسوں میں ساری دنیا میں اپنے اثر رسوخ اور دولت کا استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ آغا خان چہرم پرنس کریم
जदीद दौर के सबसे ज्यादा काबिल तारीफ, पुरजोश, दौलतमंद, रूहानी रहनुमाओं में से भी एक के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत कम लोगों को सोने में तोला जाता है, लेकिन आगा करीम को भी सोने में तोला गया। 1970 की दहाई में पाकिस्तानी हुकूमत ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो अपने तालीमी इदारों के जरिए मगरिबी एजेंडा फैला रहे हैं। बाद जियाउल हक ने जाती तौर से इस बारे में उनसे माफी मांगी और उन्हें पाकिस्तानी शहरियत दी। वो हॉलीवुड क्लासिक लॉरेंस ऑफ अरबिया के दीवाने थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने घोड़े का नाम भी फिल्म के किरदार शरीफ अली के नाम पर रखा था। प्रिंस करीम आगा खान जब 8 माह के वक्फे के बाद अपनी पढ़ाई में वापस हार्वर्ड आए तो उनके हमजमात उन्हें यसू कहकर पुकारते थे और इनके अपने अल्फाज में कैंपस में ये एक बहुत बड़ा मजाक था। वो खेलों के दिलदादा थे, इसलिए उन्होंने 1964 के अंसबर्ग ओलंपिक गेम्स में भी हिस्सा लिया था। इस्माइली इस्लाम का एक बातनी गैर मुआफ़त पसंद तबका है जो हिंदू मजहब के साथ ज्यादा मुश्तरक है। पहले इस्माइलियों में से बहुत से हिंदू मजहब तब्दील करने वाले थे। अब भी ये एक मुतासब अक़लियत के तौर से तस्लीम किए जाते हैं और तारीखी तौर पर इस्माइली होना खतरनाक रहा है, खास तौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अब शाम में, जिसकी वजह से बहुत से लोग दूर दराज इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। रिवायती और जदीद दोनों खतरात के नतीजे में वो मामूली तहम्मुल और खौफनाक राजदारी का इम्तिजाज हैं। इनके खौफ की एक मिसाल मई 2015 में कराची में देखी गई, जब 8 मुसल्लह अफराद ने एक बस को निशाना बनाया और उस पर फायरिंग की। 46 मुसाफिरों का कत्लेआम किया गया। ये तमाम इस्माइली थे। इस वाक़े की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। आगा खान के काम ने भी इस्माइलियों को दुनिया के कुछ गरीब तरीन खित्तों में एक अमीर, अच्छी तालीम याफ्ता, गैर मामूली अक़लियत में तब्दील कर दिया है। ये सबसे ज्यादा आगा खान की दौलत की करिश्मा साजी कही जा सकती है। आगा खान के पैसे की असल कहानी क्या है? ये कहानी एक साजिश और तनाज़े से जुड़ी हुई है। वो बिलाशुबा एक इंतहाई दौलतमंद अशराफिया का हिस्सा रहे। उनकी अपनी दूसरी बीवी के साथ 10 साल तलाक की जंग पूरी दुनिया में इसकी तहशीर होती रही, जिसकी वजह से उन्हें 50 मिलियन पाउंड का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। उनकी एक किश्ती अल मशर भी बहुत मशहूर हुई, जिसकी कीमत 100 मिलियन पाउंड बताई जाती है, जिसका नाम रेस के कीमती घोड़ों में से एक पर रखा गया है। अगरचे आगा खान को शहजादा कहा जाता है, लेकिन वो इन अरबपति बादशाहों और सुल्तानों के बरक्स हैं जो अपने मुल्कों के कुदरती वसाइल की मादी दौलत पर इन्हिसार करते हैं। आगा खान के पास आने वाली दौलत बराए रास्त उसके पैरोकारों से आती है। उनकी बड़ी सालाना आमदनी 15 मिलियन इस्माइलियों की अतियात से है, जो बाकायदगी से अपनी तमाम कमाई का 10-12% उन्हें देते हैं। इन शराख्तों की हद गैर यकीनी है, लेकिन अंदाजे बताते हैं कि वो हर साल करोड़ों के बराबर हो सकते हैं। फोर्ब्स की दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों की फहरिस्त में इनके बारे में सोचा जाता था कि इनके पास 800 मिलियन डॉलर की दौलत है, लेकिन इनकी ये दौलत इससे भी कहीं ज्यादा है। हाल ही में वेंटी फेयर ने एक अंदाजा लगाया है कि ये 13 अरब डॉलर के करीब है। AKDN के 625 मिलियन डॉलर के सालाना बजट के मुकाबले में आगा खान की ज़ाती आमदनी तो इनका जेब खर्च ही है। आगा खान ने 1967 में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क कायम किया था। बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसियों का ये ग्रुप
80,000 افراد کو ملازمت دیتا ہے، جو اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے اور افریقہ اور ایشیا کے غریب ترین ملکوں میں لاکھوں لوگوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ افغانستان آغا خان کی خصوصی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ ایک خاص طور سے دلچسپ مثال 2002 میں افغانستان کی جنگ کے عروج کے موقع پر پیش آئی، جب ملک کے پہلے ہی سے ناکارہ انفراسٹرکچر کو ایک جان لیوا دھچکا لگا تھا۔ آغا خان نے ایک ایسے ملک میں سرمایہ کاری کر کے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 600 ملین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی وہاں قائم کی۔ AKDN نے ملک کے فونز کے مؤثر طریقے سے کام کرنے کو اپنا رکھا ہے۔ اب افغانستان کا معروف ٹیلی کمیونیکیشن آپریٹر ہے۔ یہ 71% سے زیادہ آبادی کو کوریج فراہم کرتا ہے، جو 6.5 ملین فعال صارفین کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ افغانستان کے صحت اور تعلیم کے نظام میں سرمایہ کاری کرنے والے دیگر منصوبے بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کے والد اور دادا دونوں ہی اپنے گھوڑوں کے بارے میں مشہور تھے۔ آغا خان نے روس کی آزاد ریاستوں میں بھی سرمایہ کاری کی۔ 1992 میں تاجکستان میں خونی جنگ شروع ہوئی تھی، جب خود مختار علاقے گورنو اور بدخشاں کی اکثریتی اسماعیلی آبادی نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ آغا خان نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا اور اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ شہزادہ شاہ کریم الحسینی 13 دسمبر 1936 کو جینوا میں پیدا ہوئے اور ان کا ابتدائی بچپن نیروبی کینیا میں گزرا۔ بعد میں وہ سوئٹزرلینڈ واپس آئے۔ ہارورڈ میں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے امریکہ جانے سے پہلے خصوصی لی روزی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ جب ان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان کا 1957 میں انتقال ہوا تو وہ 20 سال کی عمر میں اسماعیلی مسلمانوں کی ایک شاخ کے امام بن گئے۔ آغا خان ترکی اور فارسی الفاظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب کمانڈنگ چیف ہے۔ آغا خان کا لقب اصل میں 1830 کی دہائی میں شہنشاہ فارس نے کریم کے پردادا کو دیا تھا، جب اس نے شہنشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کا سب سے مشہور گھوڑا شیرگر تھا، جو کبھی دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی گھوڑا تھا۔ شیرگر نے سن 1981 میں ایپسم ڈربی میں اپنے حریف ریڈ ایپسولس نامی گھوڑے کو 10 فرلانگ سے شکست دی تھی، مگر اس گھوڑے کو 2 سال بعد آئرلینڈ سے اغوا کر لیا گیا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ اس گھوڑے کے لیے تاوان بھی طلب کیا گیا، لیکن آغا خان نے یہ تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ آغا خان کی 2 بار شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی 1969 میں سابق برطانوی ماڈل سارا کرپول سے ہوئی، جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرا آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ شادی کے 26 سال بعد سن 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اور اب سلیمہ کے یہی بیٹے رحیم آغا خان 50ویں امام ہیں۔